بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته یہ تھے حافظ سید امین الدین صاحب جو تلاوت کلام اللہ سے اس اجتماع کو آغاز کر رہے تھے۔ اب میں بغیر کسی تاخیر کے مرکزی مسجد کے امام و خطیب فضیلۃ الشیخ عطاء الرحمن سنابلی حفظہ اللہ کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ شیخ محترم آپ اسٹیج پر تشریف لائیں اور ہمارے درمیان خطاب فرمائیں۔ شیخ عطاء الرحمن سنابلی حفظہ اللہ۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما يا رب العالمين. برادران اسلام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، پیارے بچوں اور دیگر اسلامی بھائیوں، ساری تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق اور سزاوار ہیں، جو کائنات کے چپے چپے اور ذرے ذرے کا مالک ہے۔ ساری حمد و ثنا اللہ کے لیے لائق اور سزاوار ہے کہ جس نے ہم اور آپ کو یہاں پر دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے اکٹھا فرمایا ہے۔ درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پیغمبروں پر، بالخصوص اس کے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم اسلامی بھائیوں، آج کے اس پروگرام میں جس مسئلے پر مجھے گفتگو کرنی ہے، اس مسئلے کا تعلق ہماری روزمرہ کی زندگی سے بڑا ہی گہرا ہے۔ آج کے اس پروگرام کا موضوع ہے دلوں کی سختی، اسباب کیا ہیں اور اس بیماری سے اپنی آپ کو کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ دلوں کے اندر جو سختی بڑھ جاتی ہے اس کے سمپٹمز کیا ہیں، کیسے کوئی آدمی اپنے بارے میں یہ فیصلہ کرے کہ اس کا دل سخت ہو چکا ہے، اور جب اسے معلوم ہو جائے سمپٹمز کی روشنی میں اس کا دل سخت ہو چکا ہے تو پھر ریزنز کیا ہے، کیسے کسی آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے، اس کے پیچھے کیا اسباب ہیں، اور پھر کتاب و سنت کی روشنی میں اس کا ٹریٹمنٹ یا علاج کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ انہی نکات پر آج کے اس پروگرام میں آپ کے سامنے گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے دل کی، کہ دل کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ میرے بھائی، دل کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ قرآن و سنت کے اندر ایسے بے شمار دلائل ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ دل کی بے پناہ اہمیتیں ہیں۔ یہ دل تمام اعضائے جسم کا بادشاہ ہے، اور تمام اعضائے جسم اس دل کی فوج ہے۔ یہ اعضائے جسم وہی کچھ کرتے ہیں جو دل انہیں حکم دیتا ہے۔ بادشاہ اگر خراب ہو تو فوج بھی خراب ہوتی ہے، بادشاہ اگر بد ہو تو فوج بھی بد ہو جاتی ہے، لیکن بادشاہ اگر نیک ہو تو اس کی فوج بھی نیک ہوتی ہے۔ یہی معاملہ اس دل کا ہے۔ اگر دل نیک ہو تو اعضائے جسم نیک ہوتے ہیں، دل صحیح سالم ہو تو اعضائے جسم صحیح سالم ہوتے ہیں، دل حیادار ہو تو اعضائے جسم بھی حیادار ہوتے ہیں، دل تقوی والا ہو تو اعضائے جسم بھی تقوی والا ہو جاتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی، دل اگر بے حیا ہو جائے تو سارے اعضاء بے حیا ہو جاتے ہیں۔ دل اگر برا ہو جائے تو سارے اعضاء برے ہو جاتے ہیں۔ دل اگر بدکار ہو جائے تو سارے اعضاء بدکار ہو جاتے ہیں۔ دل اگر عیاش
کو سنبھال کر کے رکھو، کیونکہ تمہارے آقائے جسم کی صحت اسی دل کی صحت پر منحصر ہے۔ وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وعن نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب متفق عليه۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں کے اندر نقل فرمایا ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اے لوگوں سنو، اپنے کان اور اپنی آنکھوں کو کھول کر کے سنو، بڑی اہمیت کی بات بتانے جا رہا ہوں۔ اے لوگوں سنو، ان فی الجسد مضغہ، کہ جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، جسم کے اندر ایک گوشت کا حصہ ہے۔ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب تک یہ ٹکڑا صحیح سالم رہتا ہے پورا جسم صحیح سالم رہتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب یہ ٹکڑا برباد ہو جاتا میرے بھائی تو پورا کا پورا جسم برباد ہو جاتا ہے۔ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، اے لوگوں سنو، وہ ٹکڑا کوئی اور نہیں، یہی دل ہے۔ لہذا میرے بھائی اس دل کی نگرانی رکھو، اس دل پر نگراں بنو، کہیں یہ دل بیکار تو نہیں ہو رہا، کہیں یہ دل بے حیا تو نہیں ہو رہا، کہیں یہ دل بے شرم تو نہیں ہو رہا، کہیں یہ دل بے غیرت تو نہیں ہو رہا، کہیں یہ دل مردہ تو نہیں ہو رہا، کہیں یہ دل بیمار تو نہیں ہو رہا۔ اس پر نگراں بنو، اس کی نگرانی کرو، کیونکہ پورے جسم، تمام اعضائے جسم کی صحت کا دار و مدار اسی دل کی صحت پر ہے۔ اور میرے بھائی میں بتلاؤ کہ یہ دل، یہ پورے جسم کے لیے پاور ہاؤس ہے، پورے جسم کے لیے پاور ہاؤس ہے۔ تمام اعضائے جسم کو اسی دل سے طاقت ملتی ہے، تمام اعضائے جسم کو اسی دل سے پاور ملتا ہے میرے بھائی۔ یاد رکھو اگر اس دل میں فالٹ ہو گیا تو پورا کا پورا جسم خراب ہو جائے گا۔ اس لیے اس دل کی محنت کرو، اپنے جسم کے لیے محنت نہیں کرو، اس دل کو بنانے کے لیے محنت کرو، کیونکہ اگر یہ دل بن گیا تو پورا جسم اپنے آپ بن جائے گا، اور اگر پورا جسم تم نے بنا لیا لیکن دل خراب ہے، دل کھوکھلا ہے، تو پھر ان جسم کا کچھ بھی فائدہ آپ کو ملنے والا نہیں، ان جسم کی کوئی قیمت نہیں، ان مسلس بنانے سے کچھ فائدہ نہیں، جسم کو خوبصورت بنانے سے کچھ فائدہ نہیں۔ اگر دل اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے، فکر ہونی چاہیے کہ دل کیسے بنے، دل کیسے اچھا ہو۔ دل بن گیا تو سب کچھ بن گیا۔ اس دل پر نگرانی کرتے رہو کہ دل کہیں آوارہ تو نہیں ہو رہا۔ اور یاد رکھو میرے بھائی، یاد رکھو صرف اعضائے جسم کی صحت کا دار و مدار اس دل کی صحت پر نہیں، بلکہ تمہارے اعمال کی صحت کا دار و مدار بھی اس دل کی صحت پر ہے۔ تمہارے اعمال قابل قبول ہیں کہ نہیں، اس کا فیصلہ اس دل پر لگا ہوا ہے۔ تمہارے اعمال اللہ کو محبوب ہیں کہ نہیں، اس کا فیصلہ اس دل سے کہ اس دل کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه رواه البخاری فی صحیح۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر نقل فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لوگوں، تمہارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تمہارے اعمال اللہ کے یہاں قبول ہوں گے یا مردود ہوں گے، اس کا فیصلہ اس دل سے جڑا ہوا ہے۔ لہذا اس دل کو سلام کے رکھو، اس دل کی نگرانی کرو، اس دل میں کہیں ریاکاری داخل تو نہیں ہو رہی، اس دل میں کہیں بے حیائی داخل تو نہیں ہو رہی، کیونکہ تمہارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار اس دل سے جڑا ہوا ہے۔ اور میرے بھائی یہ بھی یاد رکھو، یہ بھی یاد رکھو کہ عمل پر ثواب کتنا ملے گا،
کتنا ملے گا، اس کا فیصلہ بھی اسی دل سے جڑا ہوا ہے۔ نماز سبھی پڑھتے ہیں، نماز تقریباً سبھی پڑھتے ہیں، لیکن ثواب پانے میں اور اجر حاصل کرنے میں سب الگ الگ ہوتے ہیں۔ کسی کو زیادہ ملتا ہے، کسی کو کم ملتا ہے۔ اس کی کیا وجہ، کیا ریزن ہے، اس کا جواب بھی اسی دل سے جڑا ہوا ہے۔ وعن عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان الرجل لا ينصرف وما كتب له الا عشر صلاته او تسعها او ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها رواه ابو داود في كتاب الصلاة۔ اس حدیث پاک کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الصحیح اپنے سنن کے اندر کتاب الصلاة کے اندر نقل فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ آدمی نماز پڑھ کر کے جب سلام پھیرتا ہے تو اس کے حق میں اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ کسی کو 10واں حصہ ملتا ہے، کسی کو 9واں حصہ ملتا ہے، کسی کو 8واں، کسی کو 7واں، کسی کو 6واں، کسی کو 5واں، کسی کو آدھا حصہ ملتا ہے۔ یہ حدیث بتلاتی ہے کہ نماز تو سبھی پڑھتے ہیں، لیکن ثواب کے اندر تفریق رکھی گئی ہے۔ ثواب پانے میں سب مختلف ہوتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، نماز تو سبھی نے پڑھی ہے، پھر یہ ثواب میں اختلاف کیوں، اجر میں اختلاف کیوں؟ کسی کو زیادہ مل رہا ہے، کسی کو کم مل رہا ہے۔ اس کا جواب اسی دل سے جڑا ہوا ہے۔ اس کے پیچھے کئی اسباب ہو سکتے ہیں، کئی وجوہات اور ریزن سے ہو سکتے ہیں۔ ان میں سب سے اہم سبب دل کے اندر پیدا ہونے والا خشوع و خضوع یہ فیصلہ کرتا ہے کس کو زیادہ ثواب ملنا ہے، کسی کو کم ملنا ہے۔ جس کے دل میں خشوع و خضوع زیادہ ہوتا ہے اس کو ثواب زیادہ ملتا ہے، جس کے دل میں خشوع و خضوع کم ہوتا ہے اس کو ثواب بھی کم ملتا ہے۔ تو یہ دل کی اہمیت ہے کہ نیکی آپ کو کتنی ملے گی، آپ کو کتنی نیکی چاہیے، اس کا فیصلہ آپ کے دل پر لگا ہوا ہے، اس کا فیصلہ آپ کے دل سے جڑا ہوا ہے۔ اور میرے بھائی ایک اہم بات آپ کو بتلاتا جو دل کے حوالے سے، کل قیامت کے دن وہی آدمی کامیاب ہوگا جو صحیح اور بہترین دل لے کر کے رب کے دربار میں حاضر ہوگا، اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا۔ مال والا کامیاب ہوگا یا نہیں اس کی ضمانت نہیں، اولاد والا کامیاب ہو گیا نہیں اس کی ضمانت نہیں، عہدے منصب والا کامیاب ہوگا نہیں اس کی ضمانت اور گارنٹی نہیں، طاقت و قوت والا کامیاب ہوگا کہ نہیں اس کی ضمانت اور گارنٹی نہیں، خوبصورتی والا کامیاب ہوگا کہ نہیں اس کی ضمانت نہیں، لیکن سچے دل والا کامیاب ہوگا اس کی ضمانت خود رب کائنات نے دی ہے۔ قرآن کریم بیان کرتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، ایک ایسا وقت آئے گا جہاں نہ مال فائدہ پہنچائے گا نہ اولاد فائدہ پہنچائیں گے۔ اگر کسی کو جنت لے جائے گا تو وہ سچا دل ہوگا، بہترین دل ہوگا، نرم دل ہوگا، وہ دل جو تقوی سے معمور ہوگا، اللہ کے ڈر سے معمور ہوگا، اللہ کے خوف سے معمور ہوگا۔ جو ایسا دل لائے گا وہی کامیاب ہوگا۔ تو اس دل کی بڑی اہمیت میرے بھائی، لیکن کسی کو بھی اس کی فکر نہیں ہے۔ دل برباد ہونا ہے تو ہونے دو، کسی کو اس سے سروکار نہیں ہے۔ دل بے حیا بنتا ہے تو بننے دو، کسی کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ دل بدکار بنتا ہے تو بننے دو، کسی کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ دل بیکار ہوتا ہے بیکار ہونے دو، کسی کو اس سے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ دل کے اندر سختی پیدا ہوتی ہے تو ہونے دو، کسی کو اس کی فکر نہیں ہے۔ لہذا اس جانب غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دل کے اوپر کئی بیماریاں آتی ہیں، دل کئی بیماریوں کی آماجگاہ بن جاتا ہے، دل مختلف بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ بہت ساری بیماریاں، ان میں سب سے بڑی اور مہلک بیماری جو پورے جسم کو برباد کر دیتی ہے وہ دلوں کی سختی ہے، قسوت قلبی ہے، دل کا سخت ہو جانا، یہ دل کی بہت بڑی بیماری میرے بھائی۔ اور آج کا یہ خطبہ اور آج کا یہ پروگرام، آج کی گفتگو اسی ٹاپک پر ہے کہ دل سخت کیوں ہو جاتا ہے، دل بیمار کیوں ہو جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ دل کی اہمیت ہماری زندگی میں کتنی زیادہ ہے، لہذا ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ دل بیمار کیوں ہو جاتا ہے۔
تاکہ اپنے جسم کو ہم اس سے بچا سکیں، اس دیمک سے بچا سکیں جو دل سے ہوتے ہوئے پورے جسم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اس سے پہلے ہم سمپٹمز پر بات کریں گے کہ کیا کوئی شخص اپنے طور پر یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ میرا دل سخت ہو چکا ہے؟ کوئی بھی شخص اعتراف نہیں کرے گا کہ میرا دل سخت ہو چکا ہے، لیکن سمپٹمز کو دیکھ کر کے، علامات کو دیکھ کر کے وہ یہ فیصلہ لے سکتا ہے کہ اس کا دل سخت ہو چکا ہے۔ لہذا ان علامات کو سماعت فرمائیں اور اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں، اپنے گھر والوں کا محاسبہ کریں، اپنے خاندان کا جائزہ لیں اور دیکھیں تو صحیح کیا یہ سمپٹمز ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں۔ اگر پائے جاتے ہیں تو یاد رکھو دل سخت ہو چکا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ اللہ نے اہل کتاب کے مومنوں کی تعریف بیان کی ہے کہ جب یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تعلیمات کو سنتے ہیں ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، یہ رونے لگتے ہیں، ان کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ یہ اہل کتاب کی ان اہل ایمان کی تعریف اللہ نے کی ہے جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ میرے بھائی، قرآن کریم کی آواز سن کر کے اگر دل میں لرزہ طاری نہ ہو تو سمجھ لو دل سخت ہو چکا ہے۔ اللہ کا نام آئے، دل میں خشیت طاری نہ ہو، آنکھیں نم نہ ہو تو یہ سمجھ لو دل سخت ہو چکا ہے۔ اذان کی آواز آتی ہے، کانوں پر پڑتی ہے، نماز کی محبت دل کو دستک نہیں دیتی تو یہ سمجھ لو دل سخت ہو چکا ہے۔ نماز کی چاہت پیدا نہیں ہوتی تو یہ سمجھ لو دل سخت ہو چکا ہے۔ مسجدوں سے لگاؤ نہیں تو یہ سمجھ لو دل سخت ہو چکا ہے۔ کہنے کو تو صاحب نماز پڑھنے آ رہے پر نماز میں وہ مزہ نہیں رہا، چاشنی نہیں مل رہی، حلاوت نہیں مل رہی، ذائقہ نہیں مل رہا تو سمجھو دل سخت ہو چکا ہے۔ مال سے بڑی محبت ہے، نصاب کو پہنچ رہا، زکوٰۃ دینے کی چاہت پیدا نہیں ہو رہی، دل سخت ہو چکا ہے۔ طاقت ہے، روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، دل سخت ہو چکا ہے۔ پراپرٹی اتنی بنا لی کہ حج واجب ہو چکا ہے، اس کے باوجود مال سے اتنی چاہت ہے، اتنا عشق ہے، محبت ہے کہ حج کو نہیں جا رہے، کعبہ کا دیدار کرنا نہیں چاہ رہے، حرمین کے اندر نماز پڑھنا نہیں چاہ رہے، مسجد نبوی کے اندر نماز نہ پڑھنا نہیں چاہ رہے تو یہ سب جو دل سخت ہو چکا ہے۔ دھوکہ نہیں دینے میں پیش رہتے ہیں تو یہ سب دل سخت ہو چکا ہے۔ رقص و سرور کی محفلوں کی طرف دل بھاگ رہا ہے تو یہ سب جو دل سخت ہو چکا ہے۔ اور میرے بھائی، میں بتاتا چلوں، کرکٹ کا ماحول ہو، گھنٹوں نکل جاتے ہیں، فرق نہیں پڑتا، پر عالم دین کا بیان ہو، 2 منٹ زیادہ ہو جائے تو دل و دماغ گرم ہو جاتا ہے۔ یہ دل کی سختی کی پہچان ہے، دل کی سختی کی علامت ہے۔ انجوائمنٹ کے نام پر رقص و سرور کی محفلوں میں شریک ہونا، نائٹ کلبوں میں اپنے ایمان کا جنازہ نکالنا، یہ دلوں کی سختی کی پہچان ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسکین سامنے سے گزر رہا، دل میں رحم و کرم کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، دل سخت ہو چکا ہے۔ بچوں کو دیکھ کر کے محبت نہیں پنپتی، دل سخت ہو چکا ہے۔ ایسی بے شمار مثالیں ہیں۔ عبادت کرتے ہوئے دل میں ریاکاری پیدا ہو رہی، زکوٰۃ دیتے ہوئے دل میں ریاکاری پیدا ہو رہی، دل سخت ہو چکا ہے۔ اپنا وقت غیبت میں نکل رہا، دل سخت ہو چکا ہے۔ چغل خوری کے پیچھے چل رہا، دل سخت ہو چکا ہے۔ وہ تمام کے تمام امور جو لا یعنی ہیں ان میں دل لگ رہا ہے، اور جو اطاعت کے کام ہیں ان میں دل نہیں لگ رہا تو یہ سمجھ لو دل سخت ہو چکا ہے۔ یہ سمپٹمز، یہ علامتیں اگر کسی کے یہاں پائی جائیں تو یہ سمجھ لے کہ اس کا دل سخت ہو چکا ہے، اس کا دل سخت ہو چکا ہے، وہ قسوت قلبی کا شکار ہو چکا ہے، اللہ کی طرف سے مار کا شکار ہو چکا ہے۔ یہ قسوت قلبی میرے بھائی، یہ اللہ کی طرف سے مار ہوتی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے سزا ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے۔ لہذا ہر آدمی اپنا جائزہ لے کہ اس کا دل کس حد تک سخت ہے اور اس کا دل کس حد تک نرم ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے ان قسوت قلبی کے اسباب کیا ہیں، دل سخت ہو جانے کے پیچھے ریزنز کیا ہیں، کیوں ہمارے دل سخت ہو جا رہے ہیں، کیوں دلوں کے اندر سختی پیدا ہو جا رہی۔
ان کے پیچھے جو اسباب ہیں ان اسباب پر غور کریں گے کہ قرآن و سنت اس سلسلے میں کیا جواب دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلا اور اہم سبب اللہ کے ذکر سے غفلت اور لا یعنی گفتگو میں اپنا وقت ضائع کرنا۔ اللہ کے ذکر سے غفلت اور بیکار کی گفتگو میں اپنا وقت صرف کرنا، اس سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر کے لا یعنی گفتگو میں مشغول نہ رہا کرو، کیونکہ تمہارا یہ عمل تمہارے دلوں کی سختی کا ذریعہ بنتا ہے۔ تمہارے اس عمل سے تمہارے دل سخت ہو جاتے ہیں کہ تم اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر کے، اللہ کے ذکر سے غفلت میں پڑ کر کے تم لا یعنی گفتگو میں اپنا وقت صرف کرتے ہو، لا یعنی باتوں میں اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہو، اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ اے لوگوں، ان تمام چیزوں میں اپنا وقت ضائع نہ کیا کرو، اللہ کے ذکر میں اپنا وقت صرف کیا کرو، کیونکہ اس کی وجہ سے دلوں میں سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ دیکھیے آج حالت کیسے ہے، آج حالات کیسے ہیں، گھنٹوں مجلسیں منعقد ہوتی ہیں، ایک بار بھی اللہ کا نام نہیں لے جاتا۔ موبائل کا زمانہ ہے، گھنٹوں باتیں چل رہی، ایک بار بھی اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ ساری چیزوں کے لیے وقت ہمارے پاس میرے بھائی، ساری چیزوں کے لیے وقت ہمارے پاس ہے۔ دنیا داری کی بات آ جائے تو 24 آورز کام کرنے کے لیے ہم تیار رہتے ہیں، لیکن اللہ کا جب ذکر کا معاملہ ہو، اللہ کے ذکر کا معاملہ ہو تو ہمارے پاس 1 گھنٹہ بھی وقت نہیں، 10 منٹ بھی وقت نہیں۔ یاد رکھو اگر اللہ کے لیے وقت نہیں نکالتے، اللہ کے ذکر کے لیے وقت نہیں نکالتے تو اللہ تم کو دنیا میں ایسے مشغول کر دیتا ہے کہ تمہیں اپنوں کے لیے وقت بھی نہیں ملتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ بیان فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، میرے لیے وقت نکالا کر، مجھے یاد کیا کر، میرے ذکر کے لیے وقت نکالا کر۔ اگر تم میرے ذکر کے لیے وقت نہیں نکالے گا تو تجھے میں ایسا مشغول کر دوں گا، تیرے شیڈیول کو ایسا بزی کر دوں گا کہ تجھے اپنوں کے لیے وقت بھی نہیں ملے گا۔ اور دیکھیے اللہ کی مار کیسے ہوئی ہے، ہم نے اللہ کو بھلایا، اللہ کے ذکر سے ہم نے غفلت برتی، اللہ نے ہمیں ایسا مشغول کر دیا، دن بھر کام کر رہے ہیں، رات بھر بھی اسی بزنس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، بیٹی کہاں جا رہی، کیا کر رہی، اس کے پاس بیٹھنے کے لیے فرصت نہیں ہے، بیٹا کہاں جا رہا، کن دوستوں کے ساتھ وہ بیٹھ رہا، اس کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہے، ماں باپ کے ساتھ بیٹھنے کی فرصت نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے، کوئی دن بھر مشغول رہتا ہے تو بہت ترقی یافتہ ہے، فلاں آدمی کا بزنس چل رہا، اس کی تجارت ترقی پذیر ہے، وہ تجارت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہے، اس کو وقت نہیں ملتا۔ میرے بھائی غور کرو، کہیں اللہ کا عذاب تو نہیں، کہیں اللہ کی طرف سے مار نہیں کہ تم نے رب کے لیے وقت نکالنا چھوڑ دیا۔ اللہ نے تمہارے وقت کو ایسا مشغول کر دیا ہے کہ نہ بیٹے کے لیے وقت ہے، نہ بیٹی کے لیے وقت ہے، نہ بیوی کے لیے وقت ہے، نہ ماں باپ کے لیے وقت ہے۔ یہ تو اپنے ہیں، ان کے لیے وقت نکالنا تھا، لیکن کیوں تم نے نکالنا بند کر دیا؟ یہ تمہارا اپنا کوئی اس میں دخل نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ اس لیے میرے بھائی، اگر دلوں کی سختی کو دور کرنا ہے تو اللہ رب العالمین کو کثرت سے یاد کیا کرو، ذکر اللہ کے لیے وقت نکالا کرو۔ اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ رب العالمین وقت میں بھی برکت دے گا، اور اللہ رب العالمین دلوں کی سختی کو دور کر کے دل کو نرم کر دے گا۔ یہ اہم وجہ ہے کہ اللہ کی یاد سے ہم غافل ہو گئے، اللہ کے فکر سے ہم غافل ہو گئے، جس کی وجہ سے ہمارا دل سخت ہو گیا۔ دوسری اہم وجہ کہ اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو ہم نے بھلا دیا۔ اللہ سے ہم نے جو وعدے کیے ہیں، یا آئے دن ہم جو وعدے کرتے ہیں، اللہ سے جو ہم عہد و پیمان کرتے ہیں، ہم اللہ
وجہ سے آج ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے بنو اسرائیل کا تذکرہ کیا اور اللہ نے کہا کہ بنو اسرائیل سے ہم نے کئی وعدے لیے، کئی وعدے ہم نے بنو اسرائیل سے لیے۔ جب انہوں نے اپنے وعدوں کو پورا کرنا بند کر دیا، عہد و پیمان کو توڑ دیا، تو ہم نے بنو اسرائیل کے دلوں کو سخت بنا دیا، ان کے دلوں پر ہم نے مہر لگا دی۔ قرآن کریم بیان کرتا ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً کہ ہم نے بنو اسرائیل پر لعنت برسائی اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، دلوں کے اندر سختی پیدا فرما دی۔ اس سے پہلے اللہ نے 4 اہم فرائض کا تذکرہ کیا اور کہا یہ 4 وہ فرائض تھے کہ ان 4 فرائض کے حوالے سے ہم نے بنو اسرائیل سے عہد و پیمان کیا تھا، وعدے لیے تھے کہ اے بنو اسرائیل تمہیں نماز قائم کرنا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے رہنا ہے، رسولوں کے اوپر ایمان لانا ہے اور قرض حسنہ دینا ہے۔ بنو اسرائیل نے وعدہ کیا لیکن وعدہ کو توڑ دیا تو ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ آج کتنے وعدے ہیں جو ہم اپنے رب سے کرتے ہیں، اپنے رب سے وعدے نہیں کرتے، نماز میں آتے ہاتھ اٹھاتے اللہ سے دعا کرتے پروردگار عالم مال میں برکت دے تیرا ہو جاؤں گا، اللہ اولاد میں برکت دے مطیع و فرما بردار بن جاؤں گا، اللہ مال میں برکت دے زکوٰۃ کا جتنا حق بنتا ہے سب کچھ کروں گا، نیکی کے کام کروں گا۔ پھر وہی معاملہ پیچھے پلٹ جاتے ہیں کہ اللہ سے وعدہ خلافی نہیں میرے بھائی۔ اللہ سے کتنے وعدے کرتے ہیں، جب حالات مشکل ہو جاتے ہیں، جب زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں، زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں، اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور وعدے پر وعدے کرتے ہیں اللہ تم مشکلات کو دور کر دے، مصیبت کو ختم کر دے، تیرا یہ کام کر دوں گا، اطاعت گزار بن جاؤں گا، نمازی بن جاؤں گا، اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات دوں گا۔ کتنے وعدے ہیں جو اپنے رب سے ہم کرتے ہیں، لیکن کتنے وعدے ہیں جو اپنے رب سے توڑ دیتے ہیں۔ یہ عہد و پیمان، یہ جھوٹا وعدہ، یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ جس سے آج ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا کہ بنو اسرائیل نے جب عہد و پیمان لیا، بنو اسرائیل نے جب وعدے کیے اور جب انہوں نے اپنے وعدوں کو توڑا تو ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ ویسے ہی تمہارا بھی معاملہ ہے امت محمدیہ کے لوگوں، تم بھی اگر وعدے خلاف بنو گے، تم بھی اگر وعدہ کر کے توڑ دو گے تو ہم تمہارے دلوں کو بھی سخت کر دیں گے۔ تو یہ دوسری اہم وجہ ہے جس سے ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں، اور دلوں کی سختی کا یہ دوسرا اہم سبب ہے۔ اسی طریقے سے تیسری اہم سبب، تیسرا اہم ریزن جس سے دل سخت ہو جاتے ہیں، گناہوں میں مست، برائیوں میں دھت، توبہ استغفار کی کوئی توفیق نہیں، توبہ استغفار کا کوئی شائبہ نہیں زندگی میں، جس کی وجہ سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا، استغفار نہیں کرتا، جس کی وجہ سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ قرآن کریم اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ نے کہا ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں، ان کے دل پر مہر لگ چکا ہے، ان کے دل سخت ہو چکے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ میرے بھائی، غلطی ہونا یہ بشری تقاضا ہے، انسانی فطرت میں شامل ہے کہ انسان کی ذات سے کبھی نہ کبھی غلطی ہوتی ہے، اور غلطی ہونا کوئی جرم نہیں ہے، کیونکہ یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ اگر انسان غلطی کرنے کے بعد فوراً توبہ کر لیتا ہے تو وہ زمین کا سب سے بہتر انسان بن جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، گنہگار ہے، غلطی کرنے والی ہے، لیکن سب سے بہتر گنہگار وہ ہے جو غلطی کرنے کے بعد فوراً توبہ کر لیتا، استغفار کر کے اپنا معاملہ رفع دفع کروا لیتا ہے۔ تو غلطی کرنا یہ بشری تقاضا ہے، انسانی فطرت میں شامل ہے، غلطی کرنے والا مجرم نہیں ہے، لیکن غلطی کرنے کے بعد اس پر ڈٹے رہنا، مصر رہنا، غلطی پر غلطی کرتے چلے جانا اور توبہ نہیں کرنا، استغفار نہیں کرنا، یہ
سے مہر لگ جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه ان تاب ونزع واستغفر سقي قلبه وان زادت فزاد حتى يعلو قلبه ذاك الراء الذي ذكره الله في القرآن كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون رواہ احمد فی مسند۔ اس حدیث پاک کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مسند کے اندر نقل فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک مومن بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پر پڑ جاتا ہے، اگر وہ فوراً توبہ کر لے، استغفار کر لے، اپنے گناہوں سے باز آ جائے تو اللہ رب العالمین اس کے دل کو صاف کر دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ گناہ کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، استغفار نہیں کرتا، گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے جس کا دل مکمل زنگ آلود ہو جاتا ہے، اس کا دل کالا ہو جاتا ہے، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ گناہوں کے اندر مست ہونا، گناہوں میں دھت ہونا، روزمرہ کی زندگی میں گناہوں کے اندر مشغول رہنا، یہ دلوں کی سختی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ دل اس سے بہت جلد سخت ہو جاتے ہیں، دلوں کے اندر زنگ لگ جاتا ہے، دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ آج حالت ایسی ہے کہ ہمارا شب و روز گناہوں میں مصروف، ہم شب و روز گناہ کر رہے ہیں لیکن توبہ استغفار کی توفیق نہیں مل رہی، جس کی وجہ سے آج ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ اور یاد رکھو ایک بار جب دل یہ سخت ہو جائے تو کوئی واعظ و نصیحت کام نہیں کرتی، کوئی تقریر کام نہیں کرتی، اذان ہوتی ہے تو ہونے دو، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی مرتا ہے تو مرنے دو، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ دل سخت ہو چکا ہے۔ گناہوں میں ایسا دل کو ملوث کیا ہوا ہے، گناہوں کے اندر دل کو ایسا مشغول کیا ہوا ہے کہ اب کوئی بھی قرآنی آیت اس پر اثر انداز نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائی جب بھی کوئی گناہ ہو تو توبہ کر کے اپنے معاملے کو یہیں پر رفع دفع کروا لیا کرو، اس سے دل صاف ہو جاتا ہے، دلوں کے اوپر سے سیاہی ختم ہو جاتی ہے اور دل اللہ رب العالمین کی رحمت سے تر ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی دلوں کی سختی کا ایک اہم سبب اور اہم ریزن یہ بھی ہے کہ اللہ کی آیات میں، اللہ رب العالمین کی معجزات میں، اللہ کی طرف سے آنے والی نشانیوں میں غور و فکر نہیں کرنا، عبرت و نصیحت حاصل نہیں کرنا، یہ بھی بہت بڑی وجہ، بہت بڑا سبب ہے، بہت اہم ریزن ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل کا واقعہ نقل فرمایا۔ بنو اسرائیل کی زندگی میں اللہ نے بہت سارے معجزات نازل فرمائے، ان کی آنکھوں کے سامنے معجزے نازل ہوتے تھے، ان کی آنکھوں کے سامنے نشانیاں اترتی تھی، ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ کی آیات نازل ہوتی تھی، لیکن وہ عبرت و نصیحت حاصل نہیں کرتے تھے، وہ ان نشانیوں سے، ان معجزات سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے تھے۔ کتنی ایسی نشانیاں ہیں ان کی زندگی میں نازل ہوئی، اللہ نے بڑے بڑے معجزات ان کی زندگی میں نازل فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے پہاڑ کے ذریعے سے حاملہ اونٹنی کو پیدا کیا اور ان کی نظروں کے سامنے پیدا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر لاٹھی ماری، پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام کی عصا لاٹھی سانپ بن جایا کرتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو سمندر پر مارا، سمندر نے اپنے سینے کو چیرتے ہوئے راستہ فراہم کیا، اور نہ جانے کیسے کیسے معجزات ان کی زندگی میں نازل ہوئے، ان کی نگاہوں کے سامنے نازل ہوتے تھے، ان کی آنکھوں کے سامنے نازل ہوتے تھے، مگر کبھی بھی انہوں نے ان معجزات سے، ان آیات سے، ان نشانیوں سے کبھی بھی انہوں نے عبرت حاصل نہیں کی، نصیحت حاصل نہیں کی، غور و فکر نہیں کیا۔ تو اللہ نے کتنا بڑا عذاب نازل کیا۔ قرآن کریم اس حقیقت کو بیان کرتا ہے، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية
خشیت اللہ۔ اللہ نے کہا کہ جب کہ بنو اسرائیل نے ہماری آیات پر غور و فکر نہیں کیا، ہماری معجزات سے عبرت حاصل نہیں کی، تو ہم نے ان کے دلوں کو پتھر بنا دیا، پتھر سے بھی زیادہ سخت کر دیا، کیونکہ پتھر کبھی کبھی اس سے چشمے نکلتے ہیں، لیکن یہ بنو اسرائیل ان کا دل اتنا سخت ہو چکا ہے، کوئی واعظ نصیحت اس پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ یہ پتھر کبھی کبھی پھٹتے ہیں، پانی نکلتا ہے، لیکن بنو اسرائیل کا دل اتنا سخت ہو چکا ہے کہ ان کے دلوں پر کوئی تقریر اثر انداز نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی پتھر اللہ کے ڈر سے، خشیت سے لڑک جاتے ہیں، لیکن بنو اسرائیل کا دل اتنا پتھر بن چکا ہے کہ اللہ کا نام آئے اور خشیت سے ان کا دل لرزتا نہیں ہے۔ یہ آیات معجزات میں غور و فکر نہ کرنے کا انجام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو سخت کر دیتا ہے۔ میرے بھائی، آج کتنی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی ہیں، اللہ کی کتنے معجزات اس زمین پر چل رہی ہیں، اس زمین پر اللہ کی کتنی نشانیاں ہیں جو موجود ہیں، لیکن کیا ہم میں سے ہے کوئی جو ان آیات میں غور و فکر کر کے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرے؟ کیا ہے ہم میں سے کوئی جو ان معجزات میں غور و فکر کر کے عبرت و نصیحت حاصل کرے؟ قرآن کریم اس دنیا کا سب سے بڑا معجزہ ہے، لیکن کیا ہے ہم میں سے کوئی جو قرآن کریم میں غور و فکر کرے، قرآن کریم کی آیات کو پڑھے اور اپنی آنکھوں کو تر کرے، اپنی آنکھوں کو نم کرے، روئے، اللہ کے ڈر سے روئے، اللہ کی خشیت سے روئے؟ نہیں، اتنا بڑا معجزہ ہے، پر قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، تو دل سخت نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے؟ سیلاب کی کثرت ہے، زلزلوں کی کثرت ہے، مسلمانوں کے اوپر مار ہے۔ کیا یہ نشانیاں آنکھوں کو کھولنے کے لیے کافی نہیں میرے بھائی؟ کیا یہ دلوں کو بیدار کرنے کے لیے کافی نہیں؟ کیا اللہ کی طرف بلانے کے لیے کافی نہیں؟ کیا یہ پہچان کافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ مختلف نشانیاں دنیا میں نازل کر رہا ہے اور ہم عبرت حاصل نہیں کر رہے؟ کیا ضروری ہے کہ موت کا فرشتہ جب تک گردن نہ دبائے تب تک ہم بیدار نہیں ہوں گے؟ کیا ضروری ہے کہ وہ سیلاب ہمیں بھی آئے تبھی ہم بیدار ہوں گے؟ کیا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزائیں جب تک ہمارے گھروں میں حاصل نہ ہو تب تک ہم بیدار نہیں ہوں گے؟ تو یہ آیات، یہ معجزات ہیں جن میں غور نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے آج دل سخت ہو چکے ہیں۔ جس دن ہم نے یہ ٹھان لیا کہ قرآن کریم کی آیات میں غور کریں گے، اللہ کی طرف سے آنے والے عذابات میں غور کریں گے، تو یاد رکھو دل نرم ہو جائیں گے، دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، اللہ کا تقوی پیدا ہوگا، پھر دل کی سختی کی اس بیماری سے ہم آزاد ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی، ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ آج بچوں کی تربیت کا جو منہج ہے وہ بگڑ چکا ہے، بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ بچے بھی بے رحم جمع ہو رہے ہیں، یہ جمع ہو رہے ہیں، ان کے دل میں رحم و کرم کا معاہدہ نہیں ہے۔ ہم نے ان بچوں کی تربیت کیسے کی ہے؟ ایسے گیمز ان کے ہاتھوں میں ہم نے پکڑا دیے ہیں، ہم نے ان کے ہاتھوں میں موبائل کے ذریعے سے ایسے گیمز دے دیے ہیں کہ جس کے ذریعے سے سکھایا جاتا ہے کہ جتنا مارو گے اتنی ترقی کرو گے۔ ان گیمز کے ذریعے سے تربیت ان کو دی جاتی ہے کہ اگر ترقی کرنا چاہتے ہو تو سامنے والے کو کچل کر کے ترقی کرو، جتنی قتل کرو گے، جتنے گولی مارو گے، اتنی زیادہ تم ترقی کرو گے۔ اس منہج پر بچوں کی تربیت ہو رہی ہے، تبھی دیکھیں ان کے دل میں رحم و کرم کا جذبہ نظر نہیں آ رہا۔ ایک زمانہ تھا کہ کوئی آدمی جب کسی تکلیف میں ہوتا تھا تو دوسرا انسان چاہے اس کا کچھ بھی نہ لگتا ہو، اس کی تکلیف کو دیکھ کر بھی یہ بھی تڑپ اٹھتا تھا۔ ایک آدمی اگر مر رہا ہوتا تو دوسرا آدمی اپنی جان داؤ پہ لگا کر کے اس کو بچانے کی کوشش کرتا تھا، لیکن آج حالت ایسی ہے، ایک آدمی مر رہا ہے، نوجوانوں کو فکر یہ ہے کہ کیسے میں اس کی سیلفی لوں، ویڈیو بناؤں اور اپنے آئی ڈی سے اپلوڈ کر کے لائکس، ڈس لائکس، ویوز اکٹھا کروں۔ ایک آدمی مر رہا ہے اور اسے اپنی ترقی کی پڑی ہوئی ہے، ایک آدمی تڑپ رہا ہے اور یہ اپنے بارے میں سوچ رہا ہے۔ یہ تربیت کس نے دی؟ یہ ہم پیرنٹس نے، ہم گھر کے ذمہ داروں نے، ہم گھر کے مالکوں نے بچوں کو ایسے گیم
सिखलाया गया, जिस गेम के जरिए से बतलाया गया, मारोगे तरक्की करोगे, तरक्की ही तुम्हारी जिंदगी का असल मकसद हो जाए। चाहे इंसानियत को कुचल करके आगे बढ़ना हो, इंसानों को मार करके आगे बढ़ना हो, तुम्हें बस फिर तरक्की के बारे में सोचना है। तो तरबियत का मनहज बिगड़ गया, जिसकी वजह से दिलों में सख्ती पैदा हो गई। और मेरे भाई मैं बतलाता चलो, ये बेहयाइयाँ जो सड़कों पर नंगा नाच कर रही हैं, ये बरहनगी, ये आवारगी, ये बेहयाई जो मुसलमानों के घरों की जीनत बनती जा रही है, इसके पीछे भी हम मुसलमानों का ही हाथ है, हम घर वालों का ही हाथ है। हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बतलाया था कि खूबसूरती का मेयार क्या होना चाहिए? खूबसूरती का मेयार होना चाहिए कि जिसके पास दीन ज्यादा हो वो सबसे खूबसूरत आदमी है। और अल्लाह की नजर में सबसे मुअज़्ज़ज़ आदमी कौन है, इज्जतदार कौन है? कुरान करीम ने बयान किया, इन्ना अक़रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। क्या लोगों, सरजमीन का सबसे इज्जतदार आदमी वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला हो, अल्लाह का तक़वा पैदा करने वाला हो, अल्लाह का खौफ खाने वाला हो। लेकिन हमने अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को क्या तरबियत दी है कि अगर इज्जतदार बनना चाहते हो, इज्जतदार बनना चाहते हो तो अपने जिस्म को खूबसूरत बनाओ। और आज के हालात की अगर बात करें तो लड़कियों की तरबियत ऐसी हो रही कि जिस्म जितना नजर आए उतना ही खूबसूरत होता है, जिस्म जितना फैशन से जुड़ा हुआ हो उतना ही खूबसूरत होता है। और आज हालत ऐसी है कि अप टू बॉटम अगर फैशन का टैग ना हो तो वो कपड़ा किसी को अच्छा नहीं लगता। सिंगार, ज़ेबो ज़ीनत और मेकअप अगर फिल्मी ना हो तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। ये तरबियत कहाँ से? ये इस्लामी तरबियत तो नहीं हो सकती मेरे भाई, इस्लामी तरबियत तो नहीं होती। देखने को, कहने को तो वो घर मुसलमानों का है, लेकिन अगर निज़ाम ज़िंदगी का मुआज़ना किया जाए, जिंदगी के माहौल का जायजा लिया जाए तो वो इस्लामी घर नहीं लगता, वो यूरोप का घर लगता है, जहाँ पर यूरोप का कल्चर परवरिश पा रहा हो, जहाँ पर यूरोप का कल्चर जिस घर के अंदर घुस चुका हो, जिस घर के माहौल में यूरोप का कल्चर गिर चुका हो, वो इस्लामी घर तो नहीं हो सकता है। और जिसकी वजह से दिल बेहया बन रहा है, दिल बेशर्म बन रहा है और दिलों के अंदर सख्ती पैदा हो रही है। तरबियत का मनहज बिगड़ गया है। मेरे भाई अपने बच्चों और बच्चियों को इस्लामी तरबियत दो, क्योंकि इसी इस्लाम से हम मुसलमानों की इज्जत वाबस्ता है, इसी इस्लाम से हम मुसलमानों का हौसला वाबस्ता है, हम मुसलमानों की शौकत, हम मुसलमानों का मकाम इसी इस्लामी निज़ाम से जुड़ा हुआ है। अगर हमने अपने आप को इस्लामी निज़ाम से अलग किया, इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन से अलग किया, अपने आप को मगरबी कल्चर से मिलाया, यूरोप के कल्चर से मिलाया, बेहयाई के कल्चर से मिलाया, बरहनगी के कल्चर से मिलाया, तो याद रखो ये वक्ती इज्जत नहीं, ये दायमी जिल्लत का सबब है, ये दायमी रुसवाई का सबब है। हो सकता है दुनिया में वक्ती तौर पर जिस्म दिखाने की वजह से हमें इज्जत मिल जाए, लेकिन दरअसल ये आखिरत की रुसवाई का पेश खेमा है, ये आखिरत की रुसवाई का जरिया है जो हमें बज़ाहिर इज्जत नजर आ रहा है। इसी तरीके से मेरे भाई दिलों की सख्ती का एक बहुत बड़ा सबब ये भी है कि कोई आदमी मौत को याद नहीं करता, मौत को हम भूल चुके हैं, मौत को याद नहीं करता और दुनिया में ऐसे जी रहे हैं मानो कभी मरना ही नहीं। सुबह निकल जाते हैं दुनिया की फिक्र, पूरा दिन दुनिया की फिक्र में सर्फ कर देते हैं, रात को सोते चलते हैं तो भी दुनिया की फिक्र, सुबह उठते ही दुनिया की फिक्र। आखिरत कहाँ है मेरे भाई? जिंदगी में आखिरत की कोई फिक्र नहीं, मौत की कोई याद नहीं। आज हमारे दिल इतने सख्त हो चुके मेरे भाई कि कांधों पर सैकड़ों लाशें हम कब्रिस्तान में दफन कर चुके हैं, लेकिन कभी भी हमने तन्हाई में बैठ करके नहीं सोचा कि हमें भी कभी मरना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्तिरू ज़िक्र हादिमिल लज़्ज़ात यानी अल मौत, ऐ लोगों लज्जतों को तोड़ने वाली मौत को याद किया करो, लज्जतों को तोड़ने वाली मौत को याद किया करो। कभी तन्हाई में बैठो कि तुमने अपने अपनों को खोया है, कितने यारों को हमने कांधा दिया है, कितने रिश्तेदारों को हमने कब्रिस्तान पहुंचाया है, कितने रिश्तेदारों को हमने मिट्टी के नीचे दफन किया है। कभी हमें भी मरना है। ऐ लोगों
کر دے گی. موت کو یاد کرو گے تو گناہوں سے بچو گے. موت کو یاد کرو گے تو برائیوں سے بچو گے. موت کو یاد کرو گے تو اللہ کی طرف رجوع کرو گے. موت کو یاد کرو گے اپنا رشتہ مسجد سے مضبوط کرو گے. موت کو یاد کرو گے کتاب و سنت سے محبت کرو گے. موت کو یاد کرو گے غلط کام سے اپنے قدم کو بچاؤ گے. اور یاد رکھو اگر موت کو یاد رکھو گے تو اس دنیا کی محبت دل میں کبھی پیدا ہو ہی نہیں سکتی ہے. ہمیشہ نظر آخرت پر ہوگی کہ اس دنیا میں کچھ وقت کے لیے ہم آئے ہیں, اس کے بعد اس دنیا سے ہم چلے جائیں گے. پھر وہ آخرت ہی ہماری اصل زندگی ہے. اور پھر وہ آخرت کے لیے محنت کرو گے. اور جب آخرت کے لیے محنت کرنا شروع کرو گے تو دل میں کبھی سختی پیدا نہیں ہو سکتی ہے. دل کبھی سخت نہیں ہو سکتی میرے بھائی. تو یہ بھی اہم وجہ ہے کہ اپنے موت کو بلا دیا ہے جس کی وجہ سے آج ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں. اور ایک آخری وجہ, آخری سبب, آخری ریزن یہ ہے زیادہ کھانا, زیادہ سونا اور زیادہ گفتگو کرنا. اس سے بھی آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے. فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, فضیل بن عیاض اپنے زمانے کے امام محدث فقیہ, وہ کہتے ہیں کہ 3 باتیں ایسی ہیں جو انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہیں. کثرت النوم, کثرت الاکل و کثرت الکلام. 3 باتوں سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے. کثرت الاکل, بہت زیادہ کھانا. کھانے پینے کی اجازت ہے, شریعت کے دائرے میں رہ کر کے کھانے پینے کی مکمل اجازت ہے. آپ کھا پی سکتے ہیں, دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, لیکن اس کا بھی اپنا ایک دائرہ ہے, اپنی ایک حد ہے. اتنا نہ کھائیں جس سے جسم اور یہ بدن بیمار ہو جائے. مطلب اسلام نے منع فرمایا ہے. اتنا کھائیے کہ جس سے پانی بھی پی سکے, سانس بھی لے سکے اور جسم بھی طاقتور رہے. اتنا کھائیے, اس سے زیادہ کھائیں گے تو جسم بیمار ہو جائے گا. تو فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں زیادہ کھانے سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے, کیونکہ انسان کا جب پیٹ بھرا ہو نا تو انسان پھر اللہ کو یاد نہیں کر پاتا. انسان اللہ کو کب یاد کرتا ہے؟ جب انسان بھوکا ہوتا ہے, انسان کو ضرورت ہوتی ہے, انسان فقر و محتاجی کی دور سے گزر رہا ہوتا ہے تو اللہ یاد آتا ہے. لیکن انسان جب سیراب ہوتا ہے, انسان جب مکمل طور پر سیراب ہو جاتا ہے تو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے. اور ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الزہد کے اندر ایسے کئی آثار اور کئی اقوال نقل فرمائے ہیں جہاں انہوں نے کہا کہ علماء ہمارے سلف کہتے تھے لوگوں کم سے کم کھاؤ تاکہ تمہارا دل و دماغ اللہ کے ذکر سے معمور رہے. اگر زیادہ کھاؤ گے تو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤ گے. تو یہ زیادہ کھانا اور زیادہ سونا, بے وقت سونا, آج ہمارے نوجوانوں کی حالت کیسی, آج حالت ایسی ہو چکی میرے بھائی کہ پوری رات جاگتے رہتے ہیں, پوری رات جاگتے رہتے ہیں اور دن بھر سوتے رہتے ہیں. معاف کیجیے گا, یہ پہچان کتوں کی ہے. اللہ نے کتوں کی جو فطرت میں داخل کیا ہے کہ وہ پوری رات جاگتے رہتے ہیں اور صبح ہوتی سو جاتے ہیں. یہ کتوں کی فطرت ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی کتا کبھی بھی اپنی فطری موت سے وہ مرتا نہیں ہے. مرنے سے پہلے اس کے جسم میں کیڑے پڑ جاتے ہیں, اس کا جسم برباد ہو جاتا ہے, جسم سڑ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کتے نے فطرت سے جنگ کی. فطرت کیا ہے کہ رات کو اللہ نے بنائی سونے کے لیے, دن کو جاگنے کے لیے, پر یہ کتا رات کو جاگتا ہے, دن کو سوتا ہے. تو یہ فطرت سے جو ٹکراؤ پیدا ہوا اس کا جسم سڑ جاتا ہے, کیڑے پڑ جاتے ہیں. اللہ نے انسانی جسم بنایا تو یہ دنوں رات کے مطابق بنایا. انسانی جسم کو جب تک دنوں رات کے ساتھ لے کر کے چلو گے تب تک یہ جسم محفوظ رہے گا, بیماریوں سے محفوظ رہے گا. اور ساتھ لے کر چلنے کا مطلب یہ ہے کہ اس جسم کو رات میں آرام دینا ہے, دن میں جسم کو مشغول کرنا ہے. اگر تم نے الٹا کر دیا تو یہ فطرت سے بغاوت ہے, یہ فطرت سے لڑائی ہے, یہ فطرت سے ٹکراؤ ہے. اور تمہارا بھی حشر و نشر وہی ہوگا کہ مختلف بیماریوں کا تمہارا جسم آماجگاہ بن جائے گا. مختلف بیماریاں جسم کے اندر پیدا ہو جائیں گی, کیونکہ اللہ نے جس فطرت پر تمہیں پیدا کیا تھا, اللہ نے جس فطرت پر آسمان و زمین کو, رات و دن کو بنایا تھا, تم نے اس فطرت کے تحت اپنی زندگی نہیں گزاری. تم نے اس کی مخالفت کی, اس سے بغاوت کی, اس سے ٹکراؤ پیدا کیا.
تو جس کی وجہ سے تمہارا جسم بیماریوں کا اشکار بن گیا، تو یہ زیادہ سونا، بے وقت سونا، یہ بھی دلوں کی سختی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی زیادہ گفتگو کرنا، بلا وجہ کی چیزوں میں اپنا وقت ضائع کرنا، یہ بھی دلوں کی سختی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو یہ کچھ ریزنز ہیں، یہ کچھ اسباب ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی اسباب ہو سکتے ہیں کہ جس سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، انسان قسوت قلبی میں مبتلا ہو جاتا ہے، انسان کی دل میں سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ لہذا ان ریزنز پر غور کرو کہ ہم میں وہ کون لوگ ہیں یا ان اسباب میں سے کون سا سبب ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں۔ اب آئیے ان علاج پر بات کرتے ہیں کہ اگر دل سخت ہو جائے تو آدمی کیا کرے کہ اس کا دل نرم ہو جائے، دل کی اس بیماری سے وہ محفوظ ہو جائے، یا دل کی یہ بیماری اس کی زندگی سے ختم ہو جائے۔ سب سے اہم علاج اور سب سے اہم میڈیسن، اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو آباد کرو، اللہ کی یاد سے اپنے دلوں کو آباد کرو، اس سے تمہارے دل نرم ہو جائیں گے۔ قرآن کریم اس حقیقت کو بیان کرتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اے لوگوں سنو، اللہ کا ذکر یہ دلوں کے اطمینان کا ذریعہ ہے۔ اللہ کی یاد سے دل مطمئن رہتے ہیں، دلوں کو سکون ملتا ہے، دلوں کو قرار ملتا ہے۔ لہذا اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو آباد کرو، اللہ کی یاد سے اپنے دلوں کو آباد کرو۔ اگر دل کے اندر نرمی چاہتے ہو، قساوت قلبی سے آزادی چاہتے ہو، دل کی سختی سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، تو ہر صبح و شام اللہ کا ذکر کیا کرو، ہر آن اللہ کو یاد کیا کرو، ذکر و اذکار کیا کرو۔ اللہ رب العالمین کی یاد سے اپنے آپ کو کبھی غافل نہ رکھا کرو۔ معلّہ ابن زیاد رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں ان رجلا قال للحسن البصری رحمۃ اللہ علیہ یا ابا سعید اشکو لك قسوة قلبی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا، اے زمانے کے امام، میرا دل سخت ہو چکا ہے، میں قسوت قلبی میں مبتلا ہوں، دل میں سختی آ چکی، کوئی علاج بتا دیجیے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جا اور اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو آباد رکھ، تیرا دل نرم ہو جائے گا، دل کی سختی ختم ہو جائے گی۔ لہذا اللہ کے ذکر و اذکار سے اپنے دلوں کی سختی کو دور کرو۔ کتاب و سنت کے اندر بہت سارے ذکر و اذکار موجود ہیں میرے بھائی، ان ذکر و اذکار کو پڑھتے رہو، ان دعاؤں کو پڑھتے رہو، اس سے دلوں کے اندر نرمی پیدا ہوگی۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحانک اللہم بحمدک، وتبارک اسمک، وتعالی جدک، ولا الہ غیرک، سبحان اللہ وبحمدہ، عدد خلقہ، ورضا نفسہ، وزنة عرشہ، ومداد کلماتہ۔ یہ اور اس جیسے بے شمار اذکار ہیں کتاب و سنت کے اندر، ان کو یاد کرو، ان کو پڑھو۔ اگر دل کی اس بیماری سے آزادی چاہیے، دلوں کے لیے شفا چاہیے، تو ان اذکار کو اپنی زندگی کا لازمہ بناؤ، اپنی زندگی کو ان اذکار کی، اپنی زندگی کو ان اذکار سے معمور کر دو۔ تو یہ بہت بڑا علاج ہے، اور اس کے ذریعے سے ہر آدمی اپنے دل کی سختی کو دور کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ موت کو یاد کرو گے تو اللہ رب العالمین کی محبت، اللہ کی خشیت دل میں پیدا ہوگی، اور جب دل میں پیدا ہوگی تو دل نرم ہوگا اور دلوں کی سختی دور ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے میرے بھائی، کبھی قبروں کی زیارت کرنے جایا کرو، کبھی قبروں کی زیارت کرنے جایا کرو، اس سے بھی دلوں کے اندر نرمی پیدا ہوگی، دل سختی کی قید سے آزاد ہوگی، سختی کی بندھن سے آزاد ہو جائیں گے۔ کبھی قبروں کے پاس جاؤ اور دو قبروں کے درمیان کھڑے ہو کر کے اپنے آپ کو تصور کرو کہ تمہیں بھی کبھی اس قبر کے نیچے آنا ہے، اس مٹی کے نیچے دفن کرنا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، کبھی قبروں کی زیارت کر کے جاؤ اور اپنے آپ کو کھڑے رکھ کر کے سوچو کہ جو قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں ان کے حالات پر غور کرو، ان کے مسائل پر غور کرو، اور یہ سوچو کہ ایک نہ ایک دن ہمیں بھی اس قبر کے نیچے آنا ہے، اس مٹی کے نیچے آنا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، اگر تم نے ایسا کیا تو دل اگر نرم نہ ہوئے تو پھر آگے کہنا کہ دلوں کے اندر آج بھی سختی باقی ہے۔
یہ سنت آج اس امت سے مفقود ہے. اول تو لوگ جاتے ہی نہیں، اور کچھ لوگ جاتے ہیں تو بدعتیں انجام دیتے ہیں، کچھ لوگ جاتے ہیں تو شرکیات کے کام کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها ترقق القلوب أو ترقق القلوب وتدمع العين وتذكر الآخرة. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے لوگوں، میں نے قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، لیکن جاؤ اب میں اجازت دیتا ہوں، قبروں کی زیارت کرو، کیونکہ قبروں کی زیارت سے دلوں کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے، دل نرم ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور آخرت کی یاد آتی ہے. یعنی اس سنت کو زندہ کرو اور قبروں کی زیارت کر کے اپنے دل کو نرم کرو. اگر دلوں کے اندر سے سختی کو ختم کرنا چاہتے ہو، کبھی زیارت قبور کر کے جاؤ اور اپنے دل کا علاج کرو. تو یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے میرے بھائی، اس کے ذریعے سے آدمی کا دل نرم ہو جاتا ہے، دلوں کے اندر سے سختی ختم ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر تدبر کرنے سے، غور و فکر کرنے سے قرآن آیات ترجمے موجود ہیں. اللہ رب العالمین نے جو کلام نازل کیا ہے یہ طاقوں میں سجانے کے لیے نہیں ہے، یہ الماری میں بند کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ غلاف میں رکھنے کے لیے نہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ غلاف میں بند کر لیا اس کی عزت ہو گئی، یہ قرآن کریم کی بے حرمتی ہے. کیونکہ قرآن کریم کی نزول کا اگر مقصد حاصل نہیں ہوتا، اور قرآن کریم کی نزول کا مقصد تھا کہ لوگ ہدایت حاصل کریں، لوگ رہنمائی حاصل کریں، ہم نے قرآن کریم کو غلاف میں بند کر کے رکھ لیا، گویا کہ قرآن کریم کا مقصد فوت ہو گیا. یہ قرآن کریم کی تعظیم نہیں بلکہ قرآن کریم کی بے حرمتی ہے. لہذا قرآن کریم کے لیے کبھی وقت نکالو، تنہائی میں بیٹھو، قرآن کریم کی آیات میں غور کرو. یاد رکھو آیات میں غور کرنے سے اللہ رب العالمین کے اس کلام میں غور کرنے کے دلوں کے لیے دلوں کو شفا ملتی ہے، دل نرم ہوتے ہیں. قرآن کریم اس حقیقت کو بیان کرتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اے لوگوں، تمہارے پاس رب کی جانب سے قرآن کریم نازل کیا گیا ہے، اور یہ قرآن کریم دلوں کے لیے، سینوں کے لیے شفا یابی کا ذریعہ ہے. اگر دلوں کے اندر نرمی چاہتے ہو، دلوں کے اندر سختی کو ختم کرنا چاہتے ہو، تقویٰ چاہتے ہو، دلوں کو تقوی سے معمور کرنا چاہتے ہو، تو قرآن کریم کے لیے وقت نکالو، غلاف سے نکالو اور قرآن کریم کے ترجمے میں پڑھو، اللہ کے کلام کو پڑھو. وہ رب جس نے کائنات بنائی، زمین بنائی، آسمان کو پیدا فرمایا، ہزاروں کروڑوں مخلوقات کو تنہا تنہا رزق دینے والا، سمندر پر کتنے، سمندر کے اندر تیرنے والی مچھلیوں کو کتنی خوراک چاہیے وہ رب جانتا ہے. وہ رب ان کو اتنی خوراک عطا کرتا ہے. ان پہاڑوں پر ریگنے والے کیڑوں کو کتنی خوراک چاہیے اللہ انہیں عطا کرتا ہے. زمین پر رہنے والی مخلوقات کو کتنی خوراک چاہیے یہ رب نوازتا ہے. اتنا بڑا رب ہے، اتنا بڑا غفور الرحیم ہے، اتنی بڑی کائنات کا وہ مالک ہے. اس کا کلام کیسا ہے، کتنا خوبصورت کلام، کتنا پیارا کلام. کبھی قرآن کریم کے اندر آیات میں غور و فکر کر کے دیکھو تو صحیح، کبھی غور و فکر کے دیکھو تو صحیح، آنکھوں سے آنسو نہ نکلے تو پھر آ کر کے کہنا یہ دل نرم پڑ جائے کہ میرے بھائی قرآن کریم کے لیے اپنا وقت نکالا کرو. اسی طریقے سے میرے بھائی دلوں کو نرم کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ، یتیموں کو کھانا کھلایا کرو، مسکینوں کے سر پر ہاتھ رکھا کرو، یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھا کرو. کوئی غریب آپ کے در پر آئے تو 10 روپے دینے سے آپ کی پراپرٹی میں کمی نہیں واقع ہو جائے گی. 50 روپے کا کھانا کھلانے سے آپ کے غلے یا آپ کے گھر میں بھکمری پیدا نہیں ہو جائے گی. یہ کام کیا کرو، اس سے دلوں کے اندر نرمی پیدا ہو جاتی ہے. ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اپنے سخت دلی کی شکایت کرنے لگا کہ اللہ کے پیارے حبیب دل سخت ہو چکا ہے، علاج بتلا دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان احببت ان یلین قلبک فاطعم المساکین وامسح رأس الیتیم. کہ آدمی اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے تو یتیم کے سر پر دست شفقت رکھ دے اور مسکینوں کو کھانا کھلا دے. اس عمل سے
تیرے دل کے اندر نرمی پیدا ہو جائے گی. تو یہ عمل کر کے بھی ہم اور آپ اپنے دلوں کو نرم کر سکتے ہیں اور دلوں کی اس بیماری سے اپنے آپ کو آزاد کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے میرے بھائی حلال کمائی کھاؤ, خود بھی کھاؤ, اپنے بچوں کو بھی کھلاؤ. اس حلال کمائی سے دل نرم ہو جاتے ہیں. وہیں حرام کمائی کر کے آپ اپنا بھی بیڑا غرق کر رہے ہیں, اپنے بچوں کا مستقبل بھی خراب کر رہے ہیں. اپنے بچوں کی تربیت چاہے آپ کتنی اچھی طریقے سے کر لیں, اگر حرام کمائی سے اس کی تربیت ہو رہی ہے تو تربیت میں نکھار پیدا نہیں ہو سکتا. حلال کمائی کے ذریعے سے اپنے دلوں کو نرم کیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے مریضوں کی عیادت کرنے سے اپنے دلوں کو نرم کیا جاتا ہے. مریضوں کی عیادت کا مسئلہ کتنا عظیم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو مریضوں کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے, اگر صبح نکلتا ہے شام کو آتا ہے تو اللہ کے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. کب تک؟ جب تک کہ وہ اپنے گھر کو لوٹ نہیں آتا. اتنا عظیم عمل ہے, لیکن پڑوسی مر رہا ہے, مرنے دو, کچھ فرق نہیں پڑتا ہے. دلوں میں نرمی پیدا ہو تو کہاں سے پیدا ہو؟ بھائی چارگی کو بڑھاؤ, حلال کمائی کھاؤ, حرام خوری سے اپنے آپ کو بچاؤ اور ہمیشہ آخرت پر نظر رکھو. اس دنیا میں آئے ہو تو دنیا کے لیے نہ جیو, اس دنیا میں آئے ہو تو آخرت کے لیے جیو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل. دنیا میں ایسے رہو گویا مسافر ہو. ایک مسافر کہیں بھی سفر کر کے جائے وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کا وطن نہیں, اسے لوٹ کر کے کہیں نہ کہیں جانا ہے. ایسے ہی رہو, یہ دنیا مسافر خانہ ہے. یہ سب جو ہم یہاں کے مسافر ہیں, لوٹ کر کے ہمیں اپنے رب کے پاس جانا ہے. جب یہ جذبہ اور یہ سوچ, یہ فکر پیدا ہوگی تو وہ مسافر بہت زیادہ سامان اکٹھا نہیں کرتا. وہ مسافر وہاں گیا ہے تاکہ اپنے وطن کو لوٹ سکے. وہ اتنی ہی کمائی کرتا ہے, اتنی ہی مدت رہنے کی کوشش کرتا ہے, اتنی ہی سامان جمع کرتا ہے تاکہ اپنے وطن کو لوٹنے میں آسانی ہو. ایسے ہی یہ مسافر, یہ دنیا مسافر خانہ ہے, اس میں مسافر بن کر کے رہو تاکہ اپنے رب کی طرف آسانی سے لوٹ سکو. بھائیوں, تو یہ کچھ باتیں تھیں دلوں کی سختی کے حوالے سے کہ کیا سمٹمز ہیں, کیا ریزنز ہیں اور ٹریٹمنٹ کیسے کیا جائے کہ دلوں کی یہ صلابت, دلوں کی یہ سختی ختم ہو جائے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم دلوں کی اس بیماری سے ہمیں اور آپ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی ان تعلیمات سے اپنے گھروں کو روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم بچوں کو اسلامی طرز زندگی کے مطابق تربیت دینے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے گھروں میں اسلامی نظام لانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین کی نازل کردہ کتاب قرآن کریم کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی کثرت سے موت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم جب تک دنیا میں رکھے کتاب و سنت پر باقی رکھے, جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو. صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.